ناظرین سلام علیکم. ہم بات کر رہے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں. ناظرین آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی کہ عورتوں کو کسی طرح امپاور کیا جائے. پھر ہم ان پرانی ہستیوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جنہوں نے پہلی بار سماج کی زنجیروں کو توڑا، خود پڑھائی کی، دوسری لڑکیوں کو پڑھایا، فرسٹ ویمن ٹیچر، فرسٹ وومن سائنٹسٹ، فرسٹ وومن ایڈوکیٹ. یہ سب کی ہم بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم ایسے کوئی ٹائٹل کیوں نہیں دیتے؟ کیا انہوں نے ویمن کو امپاور نہیں کیا؟ کیا ان کا جو اقدام تھا وہ عورتوں کے لیے نہیں تھا؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا 21 سینچری میں ہمارے لیے آج بہترین اگزامپل ہے. تو ہم چینل ون کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو ان لوگوں کو بھی پہچانوائیں کہ جو بی بی سے ناواقف ہیں، جو ان کی معرفت نہیں رکھتے. آئیے ایک بار پھر ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بات کریں، اور اس میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں ذاکرہ سمیہ زہرا. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی کردار بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، اور یہ ایام چل رہے ہیں جس میں ہم بی بی کو یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ایام فاطمیہ چل رہے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بہت ساری احادیث اور بہت سارے روایات موجود ہیں کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں. یعنی تاریخ میں، احادیث میں بھی ان کی اہمیت بہت زیادہ نظر آتی ہیں. کہ تبرکاً میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور سوال کیا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیوں پکارا جاتا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، کیونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ان کے نور کی شعاعیں اہل آسمان والوں تک پہنچتی تھی جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. آپا ہم اس ایپیسوڈ میں بات کرنے والے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی معنویت اور روحانیت کے بارے میں. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ فیملی لائف میں معنویت ہونا کیوں امپورٹنٹ ہے، کیا ضروری ہے؟ فیملی ایک مقدس رشتہ ہے. یہ محبوب ترین رشتہ ہے کہ حتیٰ خود قرآن مجید کی تصریح کے مطابق یہ رشتہ باعث آرامش اور سکون ہے. لیکن بہت افسوس کے ساتھ آج کے زمانے میں یہ آرامش، یہ سکون ختم ہو گیا ہے، اور یہ سب دشمن کا کام ہے کہ اب اختلافات بڑھ گئے ہیں. آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ طلاقیں کتنی بڑھ گئی ہیں. ان سب کا ریزن یہ ہے کہ معنویت زندگیوں سے ختم ہو گئی ہے. یعنی اب انسان عبادی کام کم انجام دیتا ہے. ان کا اصلی ریزن یہی ہے کہ معنویت زندگیوں سے ختم ہو گئی ہے. یعنی گھروں میں سے معنویت ختم ہو گئی ہے، عبادی کام کم ہو گئے ہیں. جبکہ یہ دنیا ایک مقدمہ ہے آخرت کے لیے. یعنی ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا ہے. اور معنویت اور عبادت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی ضرورت ہے. ہر انسان کی روح اس کی محتاج ہے. اب روح کو اگر اس کی غذا نہیں ملے گی تو ظاہر ہے زندگیوں میں پریشانی رہے گی، فیملی میں پریشانی رہیں گی. معنوی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ ایک یہ کہ واجبات اور محرمات پر دھیان دیں، یعنی جو چیزیں واجب ہیں، جو چیزیں حرام ہیں ان پر دھیان دیں. دوسرا یہ کہ احکامات پر عمل کیا جائے. اور تیسرا یہ کہ اخلاقی اور آداب اسلامی کو زندگیوں میں رعایت کیا جائے. ایسے بہت سارے نمونے ہیں جو ہمیں چاہیے کہ اپنے فیملی میں ان چیزوں کی رعایت کریں. لہذا سب سے اصل بنیاد یہی ہے کہ ہم اپنے عبادی کام جو کہ ہماری روح کی ضرورت ہے وہ اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں تاکہ فیملی میں سکون اور آرامش برقرار رہے. آپا ابھی آپ نے کہا کہ فیملی لائف بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سمجھی گئی ہے اللہ کے نزدیک. تو کیا فیملی کے بارے میں قرآن کچھ کہہ رہا ہے؟ قرآن نے کچھ روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح کا پریوار ہو یا کس طرح کے پریوار ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں بہت ساری فیملی کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان میں پوزیٹیو فیملی کا بھی تذکرہ ہے اور نگیٹیو فیملی کا بھی ہے. نگیٹیو فیملی کا اگر بات کریں تو ابو لہب کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے. اور اگر پوزیٹیو فیملی کا بات کریں تو حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی فیملی کی 3 خصوصیات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ ان کی فیملی کار خیر میں جلد کرتی تھی، یعنی نیک کام میں جلد کرتے تھے. دوسرا یہ کہ جب وہ اللہ کو پکارتے تھے تو خلوص دل سے پکارتے تھے، مشکلات میں اللہ کو پکارتے تھے. اور تیسرا یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ خاشع رہتے تھے.
اسی طرح سے امام علی علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت حسنین علیہم السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، یعنی اس فیملی کے بارے میں ذکر ہے کہ سورہ حل عطا کی 18 آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ حل عطا میں 5 خصوصیات ان کی بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ اپنے کیے گئے وعدے پر وفا کرتے تھے، یعنی جو وعدہ کرتے تھے ان پر وفا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ روز عذاب اور حساب کتاب سے خوف رکھتے تھے۔ تیسرا یہ کہ جب کہ خود کو کھانے کی ضرورت تھی تو اپنے گھر کی روٹیاں یتیم، مسکین اور اسیر کو دیتی۔ اور چوتھا یہ کہ یہ جو انفاق کرتے تھے یہ صرف اللہ کے رضا کے لیے تھا، یعنی بدلے میں کسی چیز کے خواہش مند نہیں تھے کہ ہمیں کوئی چیز بدلے میں ملے۔ اور پانچواں یہ کہ خوف صرف اللہ کا دل میں رکھتے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک شخص ہے ابا بصیر، فرماتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور میں نے اس آیت کی تفسیر معلوم کرنا چاہی، تو انہوں نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے کہ چلے ہم اپنا تو جانتے ہیں کہ ہم خود کو کیسے جہنم کی آگ سے بچائیں گے، ہم اپنا تو جانتے ہیں لیکن اپنی فیملی کے بارے میں کیسے پہچانے، کیسے ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی فیملی کو وہ باتیں بتاؤ جو اللہ نے کہا ہے کہ کرو، یعنی جس چیز کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو انجام دے تو تم اپنی فیملی کو کہو کہ وہ کام کریں، اور جس چیز کو پروردگار عالم نے منع کیا ہے تم اپنی فیملی کو ان کو منع کرو کہ وہ کام نہ کریں۔ آپا یہ تو خیر فیملی لائف اور روحانیت ہمارے سمجھ میں آ گئی۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کیسی تھی؟ ان کی زندگی سے کیا کوئی نمونہ عمل ہے جو ہم لوگوں کو ملتے ہیں کہ کس طرح کی ان کی معنویت تھی، وہ کیسی فیملی لائف کا حصہ تھی؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک مکمل شخصیت ہیں کہ وہ اس زندگی میں عرفان خدا اور معنویت میں غرق نظر آتی ہیں، کہ جیسے وہ رہتی ہیں اس دنیا میں ہے لیکن کسی اور عالم میں سیر کرتی ہیں، یعنی وہ ایک انسانی زندگی میں نورانی حور ہیں۔ ان کے زندگی میں کچھ معنویت آپ کی خدمت میں بیان کروں گی کہ اس دنیا میں وہ کس طرح سے خدا کی عبادت کرتی تھی، کس طرح سے اپنی زندگی میں روحانی ماحول پیدا کرتی تھی۔ ایک یہ کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی اور وہ امام علی علیہ السلام کے گھر تشریف لائیں تو امام علی علیہ السلام سے کہتی ہیں بی بی کہ آج میں اپنے والد بزرگوار کے گھر سے آپ کے گھر تشریف لائی ہوں اور یقیناً مجھے اسی گھر سے جوار رحمت حق کی طرف جانا ہے، لذا میری ایک التجا ہے کہ آج کی رات یعنی شادی کی رات بی بی فرما رہی ہیں کہ آج پوری رات ہم دونوں مل کر عبادت کریں، عبادت خدا کریں، تو یقیناً زندگیوں میں اگر عبادت خدا یعنی پہلی رات اگر ہم خدا کے شکر اور عبادت سے شروع کریں گے تو اس زندگی میں برکتیں رہیں گی، اس زندگی میں اللہ کی نظر کرم رہے گی۔ دوسرا نمونہ یہ کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے سوال کرتے تھے کہ کیا تمہیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی چیز ضرورت ہے تو میں مہیا کر دیتا ہوں، تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیتی تھی کہ میں اللہ کے محضر سے وہ سب حاصل کرتی ہوں کہ مجھے دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ تمام لذت حاصل کر لیتی تھی اور انہیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ تیسرا یہ کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے رشتہ آیا تھا امام علی علیہ السلام کا تو تب بھی انہوں نے یعنی یہاں پہ بھی صرف اللہ کے لیے انہوں نے شادی کے لیے ہاں کیا تھا، کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام علی علیہ السلام کا رشتہ آیا ہے تو بی بی فرماتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی اللہ بھی راضی ہے اور میں بھی راضی ہوں۔ تو یہاں پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں وقالت رضیت بما رضی اللہ ورسولہ، یعنی میں راضی ہوں اس پر جو اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔ لذا یقیناً شادیوں کا اصل بنیاد یہ بنانا چاہیے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے، پیسہ اور اسٹیٹس نہ دیکھیں۔ چوتھا یہ کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کام کرتی تھی، بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا ہے کہ جب وہ کام کرتی تھی تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی،
یعنی جب چکی چلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں بی بی کام کرتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو رسول خدا مسکرا کر فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کے تمام وجود کو پروردگار عالم نے اپنے ایمان سے بھرا ہوا ہے، یعنی وہ پروردگار عالم کی عبادت کے لیے فری ہیں، وہ کر تو کام رہی ہیں لیکن دراصل وہ عبادت کر رہی ہیں۔ پانچواں یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب وصیت کرتی ہیں تو وصیت میں کہتی ہیں امام علی علیہ السلام سے کہ میری قبر پہ جب آپ مجھے دفنا دیں تو میری قبر پہ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ چھٹا یہ کہ جب سورہ ہجر کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے تھے، اس آیت کو سن کر بہت روئے تھے۔ کسی نے یہ خبر جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو پہنچائی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کام کر رہی تھی، فوراً اپنا کام چھوڑ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور تمام ماجرا پوچھتی ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو سناتے ہیں۔ جیسے ہی بی بی سلام اللہ علیہ اس آیت کو سنتی ہیں تو بے ہوش زمین پر گر جاتی ہیں، اور گرتے ہوئے فرماتی ہیں وائے ہو ان پر جو جہنم میں جائیں گے، یعنی خدا کی آیتیں سن کر، یعنی قرآن مجید کی آیاتوں کو سن کر ان کی روحانی کیفیت بدل جاتی تھی۔ ساتواں یہ کہ بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے 3 چیزیں بہت عزیز ہیں، ایک قرآن کی تلاوت کرنا، دوسرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنا، اور تیسرا انفاق کرنا۔ یہ 3 کام بی بی کو بہت پسند تھے۔ 8واں یہ کہ اگر انہیں تھوڑا سا فرصت ملتی تھی، جیسے اگر گھر کے کام کر رہی ہیں تو انہوں نے کچھ کام جو ہے اپنی کنیزوں سے بانٹے ہوئے تھے، تو جب ان کی کنیز جیسے جب جناب فضہ کام کرتی تھی تو حضرت زہرا اس موقع کا استعمال کرتی تھی، یعنی جب ان کا کوئی کام نہیں رہتا تھا اس موقع کا استعمال کرتی تھی اور جا کر عبادت خدا کرتی تھی، مناجات کرتی تھی، دعائیں کرتی تھی۔ اب ہم لوگ کا کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا موقع ملتا ہے جا کے موبائل چلانے لگ جاتے ہیں یا کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں، لیکن بی بی سلام اللہ علیہ تھوڑا سا فرصت میں بھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں، یعنی جہاں ان کو تھوڑی سی فرصت ملتے ہیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ نواں یہ کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی کچھ خاص دعائیں ہیں کہ جو ہم نے بھی بہت سنی ہیں۔ بہار الانوار کی جلد 87 میں پیج نمبر 338 میں ہے یہ دعائیں، تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ روزانہ ان دعاؤں کو بہت پڑھا کرتی تھیں۔ 10واں یہ کہ مہم حاجات کے لیے خاص دعائیں کرتی تھیں، کہ روایت میں ہے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب روز عاشور آخری لمحات تھے امام حسین علیہ السلام کے، تو وہ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے، ان کو آغوش میں لیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی تھی اور کہا تھا امام سجاد علیہ السلام سے کہ اس دعا کو یاد کرو۔ یہ دعا میری ماں نے مجھے سکھائی ہے، اور میری ماں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، اور جبرائیل اس دعا کو اللہ کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لے کر آئے تھے۔ یہ دعا بہت اہم ہے، اس سے حاجتیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس دعا کو جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے اس دعا کو روزانہ پڑھا کریں، اس میں بہت اثر ہے۔ 11واں یہ کہ گناہ کاران اور خطا کاروں کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی، کہ جناب اسما کہتی ہیں کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے زندگی کے آخری لمحات تھے، محراب عبادت میں بیٹھتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے تمام انبیاء کو جو تو نے خلق کیے ہیں، میرے پیروکاروں کو اور ان کے بچوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یعنی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنے ماننے والوں کے گناہوں کے بارے میں طلب مغفرت کر رہی ہیں۔ 12واں یہ کہ جب عصر جمعہ ہوتا تھا یعنی شب جمعہ، تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ خود بھی اس دن بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ اس دن جو بھی دعا مانگی جاتی ہے، یعنی شب جمعہ میں جو دعا مانگی جاتی ہیں مستجاب ہوتی ہیں، اور اپنے علاوہ اپنے گھر والوں کو یعنی حسنین علیہ السلام کو بھی کہتی تھی کہ شب جمعہ کو زیادہ دعا کریں، کہ رسول خدا نے کہا ہے کہ آج کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ 13 یہ کہ جب وہ بستر شہادت پہ تھی اس لمحے میں بھی، یعنی ایک دم آخری لمحوں میں بھی وہ بہت دعائیں کر رہی تھی، پروردگار کی حمد و ثنا کر رہی تھی۔ اور 14 یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی
جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو پروردگار فرشتوں سے کہتا تھا کہ دیکھو کہ میری فاطمہ کس طرح سے میری عبادت کے لیے کھڑی ہیں. یعنی وہ اس انداز میں کھڑی ہوتی تھی کہ خود پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا تھا کہ میری فاطمہ کو دیکھو کہ وہ کس انداز میں میری عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. یعنی ان کا انداز بہت خلوص کے ساتھ تھا. 15 یہ کہ ایک دعا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ دی تھی. سوید بن غفلہ نقل کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو فشار اقتصادی کی وجہ سے تھوڑا تنگ دستی ہو گئی تھی، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد بزرگوار کے پاس جاتی ہیں کہ کچھ مدد مل سکے. تو ان کے والد بزرگوار یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فی الحال تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں ایک دعا تمہیں ہدیہ دیتا ہوں. یہ دعا میرے پاس جبرائیل لے کر آئے تھے، تم اس دعا کو پڑھنا. وہ دعا یہ ہے: یا رب الاولین والآخرین، یا خیر الاولین والآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ دعا ہدیہ کی. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اس دعا کو حفظ کر کے آتی ہیں امام علی کی خدمت میں اور یہ دعا کو بیان کرتی ہیں اور الحمدللہ ان کی پریشانی حل ہو جاتی ہے. آخری یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا شب قدر میں دیکھیے اپنے گھر والوں کو، یعنی خود بھی بہت زیادہ عبادت کرتی تھی ان ایام میں، لیکن اپنے حسنین علیہ السلام جو کہ بہت چھوٹے تھے ان سے بھی اس شب کی عظمت کو بیان کرتی تھی. تو ایوننگ میں بچوں کو جلدی سلا دیا کرتی تھی تاکہ وہ رات میں اچھے سے پروردگار عالم کی عبادت انجام دے سکیں. تو حسنین علیہ السلام جب کہ بہت چھوٹے تھے تو ان کو بھی اللہ کی عبادت کرواتی تھی. تو یہ جو کچھ نمونے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے یہ بہت خاص نمونے تھے، نہیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تو پوری زندگی کے ہر لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہے. جی آپا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بی بی زہرا کی طرح اپنی زندگی میں بھی وہ روحانیت اور معنویت انشاءاللہ لے کر آئیں. ناظرین، اکثر ہم کہتے ہیں کہ بالکل بچے اپنے ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، اپنے والدین کی طرح ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو، انجینئر کا بیٹا انجینئر ہو، بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے کہ انجینئر کی بیٹی انجینئر ہو، ٹیچر کی بیٹی ٹیچر ہو. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی تھیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، وہ ہو بہو اپنے بابا کی شبیہ تھیں. یعنی جیسے جو چیزیں ہم رسول اللہ میں دیکھنا چاہتے ہیں وہی چیزیں بی بی زہرا میں موجود تھیں. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے بارہا کہتے سنا: سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و عدو لمن عاداکم. جو ان سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے جنگ کرے اس نے مجھ سے جنگ کی، جو ان سے دشمنی کرے اس نے مجھ سے دشمنی کی. یعنی ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے جتنی محبت کریں گے وہ ایسا ہے کہ ہم رسول سے اتنی محبت کر رہے ہیں، اور ہم جتنی بی بی زہرا کی مخالفت خدا نخواستہ کوئی ایسا کرے اگر کرتے ہیں یعنی ہم نے رسول کی مخالفت کی ہے. تو انشاءاللہ ان ایام میں بس آپ لوگوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ کوشش کریں کہ بی بی زہرا کی طرح اپنی زندگی کو گزر بسر کریں. اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ کام کر رہی ہیں، کچھ کٹنگ کر رہی ہیں، کچھ صفائی کر رہی ہیں، تو وہ خدا نخواستہ اگر کسی گھر میں ایسا ہوتا ہو کہ پیچھے میوزک لگا دیا اور یا کوئی پکچر لگی ہوئی ہے، تو جس طرح سے آپا نے بتایا کہ اسی کام کو ہم جو ہے ایک عبادت کی طرح سے بنا سکتے ہیں. ظاہراً تو ہم سبزی کاٹ رہے ہیں، لیکن اگر ہم استغفار پڑھتے ہوئے کر رہے ہیں یا کوئی تسبیح پڑھتے ہوئے کر رہے ہیں تو یہ کام ہمارے لیے عبادت بن جائے گا اور روز محشر ہمیں بہت زیادہ کام آئے گا. بس انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح اپنی جو ایک روٹین سی زندگی ہے اس کو عبادت میں تبدیل کر دیں. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.